پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ ہونے والی جنگ میں الحمدللہ پاکستان سرخرو رہا۔ میرا یہاں آپ کے سامنے حاضر ہونے کا مقصد اس جنگ کو ڈسکس کرنا نہیں ہے، کیونکہ اس فیلڈ میں میری کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں آپ نے ایکسپرٹس کی رائے، خبروں اور تبصروں کو سن لیا ہوگا۔ میرا یہاں حاضر ہونے کا مقصد قرآن کے ایک اسٹوڈنٹ اور اس میں ریسرچ کرتے ایک سائنٹسٹ کی حیثیت سے قرآن میں دیے گئے پریکٹیکل نظام زندگی کی چند چیزوں کو آپ کے سامنے رکھنا ہے جن کا اس جنگ میں میں نے مشاہدہ کیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ پوائنٹس ضرور سوچ کے چند بیج آپ میں بوئیں گے۔ اس جنگ کا آغاز جس واقعے سے ہوا اور پھر اسی پہلو کو لے کر بھارتی حکومت نے ایک معاندانہ رویہ اختیار کیا اور پھر طاقت کے زوم میں چیزوں کو منطقی انجام میں آگے بڑھانے کے بجائے جنگ کو ایک بہتر آپشن جانا، اسے ہم تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس جنگ کے منظرنامے کو دیکھ کر ایک بات بڑی واضح ہو کر سامنے آئی اور ایک دفعہ پھر یہ حقیقت کھل کر میرے سامنے عیاں ہو گئی کہ اسلام کتنا پریکٹیکل نظام زندگی ہے، اور اس میں خیالی پلاؤ یا نان پریکٹیکل چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ ہماری مذہبی کتابوں سے ہمارے دماغوں میں انڈیلے اور ہمارے رویوں سے جھلکتے ایک خاص قسم کے تصور اسلام کے برعکس فی الحقیقت ایک دین یعنی پریکٹیکل نظام زندگی اور ریاستی نظام ہے۔ دوم یہ کہ یہ فی الحقیقت ایک سلامتی والا نظام ہے جسے ہم ابھی آگے دیکھتے ہیں۔ مختلف حکمرانوں مثلاً مغل حکمرانوں جنہوں نے اپنی ذہنیت کو اسلام بنا کر اس پر عمل کیا کہ عمل پر قیاس کر کے یہ نظریہ قائم کرنا کہ اسلام تلوار یا طاقت کے زور سے پھیلا، قرآن میں اس اسلام کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس طرح کے لوگ صرف اسلام کا ٹیگ لگائے ایک طاقتور جتھے کی ذہنیت تھی۔ اسی پرسپیکٹو کو اب بھی اسلام کے نام پر ہمارے کانوں میں انڈیلا جاتا ہے، اور اس کا ریفلیکشن ہی ہے جو ہر وقت آپ کو ہمارے رویوں سے جھلکتا محسوس ہوگا۔ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جنگ اس سلامتی والے نظام زندگی میں ہمارے ذہنی رجحانات کے برعکس پہلے نہیں بلکہ آخری آپشن کے طور پر عمل میں آنے والا پہلو ہے، جو خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جہاد کا مطلب جنگ ہرگز نہیں ہے، جیسا کہ یہ ہمیں سکھا دیا گیا ہے، اور نہ ہی اسلام تلوار اور طاقت کے زور سے پھیلا ہے جس طرح ہمیں رٹا دیا گیا ہے۔ بہت ظلم کرتے ہیں وہ لوگ جو اسلام کو شدت کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور اس بات کو ہم قرآن سے حاصل کیے گئے علم کی صورت میں اپنے آنے والی ویڈیوز میں دیکھیں گے۔ اسلام قوانین اور اصولوں پر مبنی ایک دین یعنی پریکٹیکل نظام زندگی ہے۔ اسی لیے مختلف انسانوں اور ذہنیتوں کے ساتھ وجود رکھتی اس دنیا میں اپنے آپ کو جنگی طور پر بھرپور اور اپ ٹو ڈیٹ رکھنا آئینی حوالے سے مومنین کے لیے ایک آپشن نہیں، کمپلسری ہے۔ یہ ان کے آئین کا ایسے ہی حصہ ہے جیسا کہ فورس رکھتے کسی بھی ملک کے آئین کا۔ مگر جہاں مومنین ایک طرف اس پہلو میں بھرپور اور اپ ٹو ڈیٹ یعنی کٹنگ ایج ٹیکنالوجی کے ساتھ ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہیں ان کا آئین راکعون کی خوبی سے ان کا تعارف کرواتا ہے۔ ہمارے ہاں اس کا ترجمہ نماز میں رکوع کے لیے کیا جاتا ہے، اس کا یہ مطلب بھی ہے، مگر یہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ یہاں اس کا مطلب جھکے ہوئے ہونے کے لیے ہے۔ یہ مومنین کی بیہیویئرل کوالٹی ہے۔ اگر آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ قرآن کی آیات کو کمپریہنڈ کرنے یعنی ان کا صحیح ادراک حاصل کرنے کے لیے میں ان کو ڈیوائن کرتا ہوں۔ تو یہاں یہ مومنین کی کوالٹی کو بیان کیا جا رہا ہے، جس کا مطلب نماز والا رکوع نہیں، عاجزی سے جھکے ہونے کے لیے ہے۔ یعنی اپنی پوزیشن سے قطع نظر وہ بڑے ہی ہمبل انداز میں بیہیو کرتے ہیں، اور ان کا یہی انداز گزرے وقتوں میں بھی بے وقوف دشمنوں کو ان کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا کر دیا کرتا تھا۔ یعنی ایک طرف ریاستی سطح پر مضبوط فوج رکھنے اور کٹنگ ایج ٹیکنالوجی سے مسلح ہونے کے باوجود یہ چیز ان کے دماغوں پر سوار ہو کر ان کا دماغ نہیں خراب کرتی، بلکہ ان میں عجز و انکساری کا باعث بنتی ہے، کیونکہ انہیں اس بات کا پوری طرح احساس ہوتا ہے کہ یہ طاقت ان کی نہیں، اس لیے اس کا استعمال بھی ان کی خواہشات کے تابع نہیں ہوتا۔ یہ جس کے آرڈر پر تخلیق کی جاتی ہے
اسے اسی کے آئین کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے، اور پاک بھارت جنگ میں اس قانون کو بڑے واضح ثبوتوں کے ساتھ میں نے آبزرو کیا ہے۔ میرے لیے اللہ ایک ہستی اور اسلام ایک پریکٹیکل نظام زندگی ہے۔ قرآن کا ایک اسٹوڈنٹ اور اس میں ریسرچ کرتے ایک سائنٹسٹ کے میں اس طرح کی چیزوں کو کہ یہ دعا صبح 7 دفعہ پڑھ لو تو شام تک محفوظ رہو گے، اور شام کو پڑھ لو تو صبح تک محفوظ رہو گے، پر بالکل بلیو نہیں کرتا ہوں۔ میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جس اسلام کو قرآن سے میں جانتا ہوں اس میں اس طرح کی نان پریکٹیکل چیزوں کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ یہ کانسیپٹ کتابی تصور اسلام کی پیداوار ہے، اور جس چیز کا میں ابھی آپ کے سامنے زبان کال سے انکار کر رہا ہوں، لوگوں کو اس طرح کی دعاؤں کی تلقین کرتے اونچی مسندوں پر بیٹھے لوگ اس طرح کی باتوں کو زبان حال یعنی اپنی پریکٹیکل عمل سے ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو ان کے پاس کھڑے 4 5 گارڈز کو ایک نظر ضرور دیکھ لیجئے گا۔ اس بات کو اگر مزید بہتر انداز میں دیکھنا اور سمجھنا ہو تو فلسطین کے بہن بھائیوں کو ایک نظر ضرور دیکھ لیجئے گا۔ کیا ان کو عربی نہیں آتی جس میں یہ دعائیں لکھی ہوتی ہیں، یا انہیں ان دعاؤں کا پتہ نہیں ہے؟ اگر پاکستان میں بھی انتظامی سطح پر بیٹھے لوگوں نے قرآن میں درج اسلام کے پریکٹیکل آرڈر کو چھوڑ کر خیالی قسم کی چیزوں کو فالو کیا ہوتا تو ابھی جو نقشہ ہوتا وہ تصور کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ اس طرح کی خیالی باتوں کو دیکھ کر جہاں لوگ اسلام پر تنقید کرتے ہیں، قرآن میں موجود اللہ، اس کے رسول اور ساتھیوں کا عمل دیکھ کر میرے دل میں اسلام کی حقانیت اور قدر مزید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ میں اسلام کو انسانی لکھی کتابوں سے نہیں، قرآن سے اپروچ کرتا ہوں۔ اس جنگ کے ایک اور پہلو جس نے مجھے بہت متاثر کیا وہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا صاف لفظوں میں اس بات کا اعتراف تھا کہ پاکستان سے ماضی میں مختلف عسکری گروپس کو سپورٹ کرنے کی غلطی ہوئی، جس پر کچھ کوتاہ نظر اور کوتاہ اندیش لوگوں نے ہماری ماضی کی اپنائی گئی جھوٹ پر مبنی پالیسی سے ہٹ کر بیان دینے پر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا کہ اس طرح کا بیان دے کر انہوں نے کھلم کھلا اعتراف جرم کیا ہے، اور یوں ان لوگوں نے اپنے آپ کو زیادہ عقل مند کے طور پر پریزنٹ کرنے کی کوشش کی۔ بحیثیت قرآن کے ایک اسٹوڈنٹ کے جو اس کتاب سے میں نے دیکھا ہے، اس کے مطابق دنیا کا چیزوں کو ڈیل کرنے کا کوئی بھی ڈھنگ رہے، اسلام کے اصول ہمیشہ ان چینج اور سچ پر مبنی رہے ہیں، اور یہی اصول قانون کی صورت میں قرآن میں موجود اسلام کی پالیسی کا ہمیشہ سے حصہ رہا ہے۔ نبی اور ان کے اسٹوڈنٹس نے ملکی اور غیر ملکی معاملات میں ہمیشہ اسی قانون پر عمل کیا، اور ان کے بعد آنے والی نسلوں میں بھی جس نے اس سچ کے اصول کو اپنائے رکھا، اس کے ایفیکٹس یعنی اثرات نے انہیں کبھی مایوس نہیں کیا، اور یہاں بھی یہی ہوا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا صاف لفظوں میں دیا گیا بیان بھی عین اسی قانون کا ریفلیکشن تھا۔ ان کے بیان میں قرآن کے اسی قانون کے تحت تنقید کرنے والوں کی تنقید سے ڈرے بغیر بیان کردہ یہ حصہ کہ ماضی میں ہم سے یہ غلطی ہوئی ہی وہ حصہ تھا جو ان کے بیان کے دوسرے حصے کہ اس واقعے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، دنیا کو ان کی بات میں چھپی سچائی کو ماننے پر مجبور کر گیا۔ اس پر مزید پاکستان کی طرف سے اس واقعے کی تحقیقات کی پیشکش نے دنیا کو ان کی بات میں موجود سچائی کا کنونسڈ کر دیا۔ اگر قرآن کے اس قانون سے ہٹ کر وہ پاکستان کی ماضی کی جھوٹ پر مبنی گندی ڈپلومیٹک پالیسی کے تحت بیان دیتے تو اس سے ان کی پوزیشن کمزور اور بات مشکوک ہو جاتی۔ الفاظ کی سچائی اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے۔ یہ وہ شروعات تھیں جنہوں نے ابتدا ہی میں پاکستان کو اخلاقی برتری دینا شروع کر دی تھی۔ اس جنگ میں جس اور اسلامی قانون کو اپنایا گیا وہ جنگ کرنے کی صحیح تعریف جو قرآن کرتا ہے اس کی اتباع تھی، یعنی جنگ سے حد الوسع گریز، اور یہ ایک اور چیز تھی جس نے اپنا اثر چھوڑا۔ میں قرآن کے ایک اسٹوڈنٹ اور اس میں ریسرچ کرتے ایک سائنٹسٹ کے ان پہلوؤں کو اور ان کے اثرات کو دیکھتا رہا۔ پاکستان کی موجودہ قیادت اور قرآن سے ایک خاص تعلق رکھتے سپہ سالار نے مخالف سمت سے تیش دلاتے اقدامات کے مقابل آخری درجے میں ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا۔ جنگ سے گریز کا مطلب ڈر نہیں، قانون تھا۔
اس طرح کے ماحول میں قرآن کے پرامن فاؤنڈیشن پرنسپل یعنی بنیادی امن والی پالیسی سے کشید کردہ قانون ہی تھا جس نے اپنے اثرات سے باقی اثرات کو بھی دو چند کر دیا۔ قرآن سے ایک اور اصول جسے اس جنگ میں اپنایا گیا وہ بھارت کی جانب سے سویلین آبادی یعنی عام لوگوں پر بمباری کے ذریعے دباؤ بڑھا کر مخالف سمت کو گھٹنے ٹکوانے کے رویے کے برعکس پاکستان کی طرف سے صرف فوجی اہداف کو ہی ہٹ کرنے کی پالیسی تھی۔ اپنائی گئی یہ پالیسی عین اسلامی جنگی قوانین کی پاسداری کو ریفلیکٹ کر رہی تھی، اور یہی اصول تھا جس نے نہ صرف پاکستانی سپاہ کو ناحق خون کرنے سے محفوظ رکھا بلکہ ان کی نہ صرف ان کے اصل ٹارگٹس پر فوکس کرنے اور پریسیژن کے ساتھ انہیں ہٹ کرنے میں مزید مدد کی، بلکہ ان کے اس عمل کو احساس سے آری ایک انسانی رد عمل کے بجائے رب کے اس قانون کے تابع کہ جو تمہارے مقابلے پر آئیں ان سے لڑو کہ سنہری قانون کا ایک خوبصورت عملی اظہار کر دیا۔ ان کے ریئیکشن کو اخلاقی جواز فراہم کیا اور اس میں وزن پیدا کر کے دنیا کی نظر میں اسے معتبر مقام عطا کیا، بلکہ آنے والے کسی ٹائم میں انڈیا کے لوگ بھی نہ صرف اس کا اعتراف کریں گے بلکہ وہ اس پر پاکستان کے احسان مند بھی فیل کریں گے، بھلے وہ منہ سے اس کا اظہار نہ بھی کریں۔ قرآن کی آیات کے تھرو چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک اور چیز جو میں نے نوٹ کی اور اسے بڑا متاثر کن پایا وہ ہمارے آئین یعنی قرآن سے قانون ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کی اطاعت کرو جو تم میں سے معاملات کے ذمہ دار ہیں پر عمل تھا۔ یہ عمل ڈسپلن کہلاتا ہے۔ یہ قانون ڈسپلن کریٹ کرتا اور اسے مینٹین رکھتا ہے، اور یہ اسلامی ریاست کا آئین ہے۔ حکومت کا انتظام کار سنبھالے لوگوں کے سامنے فوج کا ان کے فیصلوں کا انتظار کرنا اور ان پر عمل کرنا، اور فوج میں بھی درجہ بدرجہ اپنے سے سپیریئر کی اطاعت کے اسی قانون پر عمل درآمد کی وجہ سے ہر سٹیج ایک نظم سے مکمل ہوتا چلا گیا۔ یہ اسی قانون کے اثرات میں سے تھا جس نے ہر ادارے کی عزت اور وقار میں ملکی اور عالمی سطح پر اضافہ کیا، اور فوج کے مختلف چیپٹرز اور ان کے سپہ سالار کی عزت و تکریم میں ملک کے اندر اور دنیا میں وہ اضافہ کیا جس کا ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق، پرویز مشرف، جنرل باجوہ، فیض حمید، راحیل شریف اور ثاقب نثار صاحبان جیسے لوگ خواب ہی دیکھ سکتے تھے۔ اور یہ قرآن کے اسی قانون پر عمل پیرا ہونے کا ہی فیضان ہے۔ یہاں میں آپ کو قرآن کے اس لاء سے متعارف کروانا چاہوں گا، بغیم بینہم، جس کا مطلب یہ ہے یعنی اپنی ڈومین یا حد اختیار سے بڑھ کر دوسروں کے اختیار میں جا مداخلت کرنا۔ اسی سے قومیں تباہ ہوئیں۔ بغیم بینہم اندرونی طاقت کی کشمکش، انا سے چلنے والی خلاف ورزیوں اور اخلاقی یا مقرر کردہ خطوط کو عبور کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے، نادانی سے نہیں بلکہ پورا نالج رکھتے ہوئے، تکبر یا خاص عزائم کی وجہ سے۔ اس سے پہلے آپ نے اس آیت کو کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا ہوگا اور نہ اس کے بارے میں سوچا ہوگا، جبکہ قرآن اس کو بار بار ریپیٹ کرتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے آئین یعنی نظام سلطنت کا ایک بڑا امپورٹنٹ آرٹیکل ہے۔ اب آتے ہیں اس پوائنٹ کی طرف جس کا شروع میں نے ذکر کیا کہ اس جنگ کی شروعات کی کیا وجہ ہوئی۔